بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محمد بن قاسم اور حیران کن پور۔ راجہ دہر کا بیٹا جے سینا ایک لشکر جرار کے ساتھ تیزی سے سفر طے کرتا ہوا دریا سندھ کے کنارے آ کر خیمہ زن ہوا۔ ایسی تدبیر سوچنے لگا جس سے مسلمانوں سے نمٹا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے اس نے دریا سندھ کے کنارے پر 5000 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جیسے ہی کسی کو دریا پار کرتے دیکھیں تو فوراً اس کو روکے اور کسی کو بھی کسی بھی صورت دریا پار نہ کرنے دے۔ دوسری طرف محمد بن قاسم نے 200 کشتیاں تیار ہونے کے بعد وادی سندھ کو عبور کرنے کا عزم کیا۔ اپنے سواروں کو کشتی میں بٹھا کر دریا عبور کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی کشتیاں دریا میں پہنچیں تو دوسری طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ تیروں کی کثرت دیکھ کر مسلمانوں کو مجبوراً واپس آنا پڑا۔ کئی روز کوشش کی لیکن ناکام رہے تو محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ مسلمان بھی تیر اندازی کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس حکم پر عمل درآمد ہوا اور مسلمان آگے بڑھتے گئے اور دریا کے عین درمیان میں پہنچ کر انہوں نے بھی تیر اندازی شروع کر دی۔ پھر دریا بکھرا اور مسلمانوں کو اپنی کشتیاں سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ مسلمان پیچھے سمندر اور آگے شیطان سے نبرد آزما تھے۔ جے سینا نے اس دن باری نفری کے ساتھ بھرپور تیر اندازی کروائی جس کے نتیجے میں کئی مسلمان زخمی ہوئے اور بجائے حملہ کرنے کے دفاع کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کئی مسلمان گھوڑا سواروں نے جوش میں آ کر اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے لیکن دریا کی بھی بکھری ہوئی لہروں کی وجہ سے انہیں کنارے پر واپس آنا پڑا۔ جب محمد بن قاسم کو دریا عبور کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے کشتیوں کو واپس لے جانے کا حکم دیا اور اس طرح مسلمان اپنے زخمیوں کے ساتھ واپس کنارے پر آ گئے۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور دوسری طرف جے سینا کے لشکروں نے مسلمانوں کی واپسی پر خوشی کے نعرے لگائے۔ صورتحال خراب تھی، مذمت کافی شدید تھی۔ محمد بن قاسم سلاروں سے مسلسل صلاح مشورے کرتا رہا حتیٰ کہ ساری رات اسی سوچ میں گزار دی۔ صبح فجر کی نماز کے وقت اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی جس کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نماز کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے تمام سلاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس اس وقت 100 کشتیاں موجود ہیں۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ کشتیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے باندھتے جائیں اور ایک پل اس طرح تیار کر لیں۔ دریا کنارے کا رخ شمالی جانب ہو۔ جب ساری کشتیوں کو جوڑ کر پل تیار ہو جائے تو پھر مجھے بتایا جائے۔ جب وہ تیار ہو گیا تو محمد بن قاسم نے اس کا معائنہ کیا، اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا۔ اس کے بعد تمام کشتیوں پر تختے جڑے گئے تاکہ وہ کسی بھی وقت ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں۔ مکمل تیاری کے بعد محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو پل کے اوپر اور اس کے آس پاس ہی رات بسر کرنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف ہندو مسلمانوں کی اس کارروائی سے خوف زدہ ہو چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان رات کے وقت کوئی ایسی کارروائی کریں گے جس سے ہندوؤں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس خوف کے تحت انہوں نے آگ کے بڑے الاوے روشن کر رکھے تھے۔ ساری رات مسلمان اور ہندو اپنی اپنی جگہوں پر جا کر پہرا دیتے رہے۔ صبح ہوتے ہی مسلمان جب نماز سے فارغ ہوئے تو محمد بن قاسم نے اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کی دعا مانگی اور اپنے لشکر کو مسلح ہو کر قطاروں میں کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ ہر ایک اپنی جگہ حیران و پریشان تھا کہ پل شمالاً جنوباً بنایا گیا ہے جبکہ دریا کو مغرب سے مشرق جانب عبور کرنا ہے۔ اس طرح یہ کیسے ہوگا؟ اب محمد بن قاسم نے اپنے بہادروں کو حکم دیا وہ سب دریا کی آخری بہاؤ کی جانب اس طرح قطاروں میں بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں اور اپنی ڈالیں سامنے کھڑی کر کے اپنی حفاظت کے لیے ان کا قلعہ بنا لیں۔ جب اس کے حکم کی تعمیل ہوگی تو محمد بن قاسم بہت سے موٹے موٹے رسی کشتیوں کے کنٹوں میں باندھ کر ان کے ڈالوں کو کشتی میں ڈال دیا اور ان میں مجاہدین کو بٹھا دیا۔ اس کے علاوہ
آگے پیچھے تمام کشتیوں پر مسلمانوں کو کھڑا کر دیا گیا اور ان کو بہت زیادہ تعداد میں تیر دے دیے گئے۔ اب محمد بن قاسم نے رسوں کو کھلوایا جو کنارے پر بنے ہوئے تھے اور جن کے سہارے یہ پل ٹھہرا ہوا تھا۔ ملاحوں کو حکم دیا کہ وہ شمال سے مشرق کی طرف ان کو چلائیں۔ چنانچہ ملاحوں نے شمالی جانب کی آخری کشتیوں کو مشرق کی جانب پھیلایا اور جوں جوں وہ بڑھتی جا رہی تھیں تو پل مشرق کی جانب پھیلتا جا رہا تھا۔ اب ہر ایک کی سمجھ میں آیا کہ محمد بن قاسم کیا چاہتے ہیں۔ اس طرح وہ شمال کی طرف کشتیاں لے کر مشرق کی طرف بڑھتے چلے گئے اور پل مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف پھیلتا چلا گیا۔ چونکہ کشتیاں ایک دوسرے سے بندھی ہوئی تھیں اس لیے سروں والی کشتیوں کے ساتھ باقی کشتیاں خود بخود مڑتی جا رہی تھیں اور ہندو حیرت سے یہ سب کارروائی دیکھ رہے تھے۔ جب وہ پل اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا دوسرے کنارے کے قریب پہنچا تو ہندوؤں کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور ان کی حیرت اس وقت ٹوٹی جب بالکل قریب آ پہنچے اور ہندوؤں نے شور مچاتے ہوئے تیر برسانا شروع کر دیے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے تیروں سے بچنے کے لیے پہلی تدبیر اختیار کر رکھی تھی اور ڈالوں کا قلعہ بنا رکھا تھا، اس لیے تیر ان ڈالوں سے ٹکرا کر نیچے گرتے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے تیر اندازی سے ہندو بری طرح گائل ہو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ دوسرے کنارے سے لگا ہندو افواج میں شور مچ گیا اور ان سب کے تیر اندازی بالکل بیکار ہو گئی اور مسلمانوں کو ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا۔ اب ہندوؤں نے تلواریں کھینچ لیں اور مسلمانوں کی طرف بڑھے تاکہ وہ کنارے تک نہ پہنچ سکے، لیکن مسلمانوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر دریا کے کنارے کی طرف چھلانگیں لگا دی اور مقابلے پر ڈٹ گئے۔ دوسری طرف گھوڑا سواروں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور کنارے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ دونوں اطراف سے سخت مقابلہ ہوا۔ جیسے جیسے مسلمان کنارے پر پہنچتے جا رہے تھے ویسے ویسے ہندو مقابلے میں کمزور ہوتے جا رہے تھے اور اس طرح محمد بن قاسم کی یہ تدبیر کام کر گئی۔ مورخین آج تک اس نرالی تدبیر کو سراہتے ہیں اور اسے محمد بن قاسم کا سنہری جنگی کارنامہ قرار دیتے ہیں۔